السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین ایک خط پڑھ رہے تھے۔ خط پڑھتے پڑھتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ محدود پوچھتے ہیں، کیا کوئی بری خبر ہے میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ کافر ہیں جو بد امنی کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ خود خلیفہ ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صرف یاروکی کو وزیر تسلیم کرے گا۔ صلاح الدین کہہ رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے اگر شیرکو کے نام پر تیار شدہ حکم نامہ جلد ہی قاہرہ نہ بھیجا۔ محدود کہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں، اصفہانی فوری طور پر امیر شیرکو کی وزارت کا حکم نامہ تیار کرو اور محدود سفر کی تیاریاں شروع کرو۔ تم قاہرہ میں یہ حکم نامہ لے کر جاؤ گے۔ محدود وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر 29 کافی پریشان تھی اور ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلسل جمشید کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی پہنچتی ہے۔ وہاں پر جمشید آتا ہے۔ 29 کہتی ہے، جمشید میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تم ایک سچے دوست ہو۔ جمشید کہتا ہے، 29، جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتی ہے اور جیسے ہی گھوڑا گاڑی کے پاس جاتی ہے اور گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھولتی ہے، وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ جمشید کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں 29، مجھے معاف کر دیں۔ گھوڑا گاڑی میں سے قاضی فاضل باہر آتے ہیں اور شمسہ ساتھ نکلتی ہے۔ ایک منظر دکھایا جاتا ہے، جب جمشید آگے بڑھ رہا تھا تو قاضی فاضل نے پیچھے سے کہا تھا، بازار میں اپنی دکانیں لگانے سے مجھے خوشی ہوئی ہے جمشید۔ جمشید آ کر پوچھتا ہے، لیکن کیوں، کیا مطلب ہے، کیسے؟ قاضی فاضل نے کہا تھا، تم اپنی دونوں دکانیں کھو دو گے اور قاہرہ سے جلا وطن بھی کر دیے جاؤ گے۔ جمشید کہتا ہے، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں، تو پھر بتاؤ 29 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جمشید کہتا ہے، 29؟ فاضل کہتا ہے، یا حمیرہ خاتون؟ یہ سن کر جمشید کافی حیران ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے قاضی فاضل نے وہاں پر جمشید کو پکڑ لیا تھا۔ ادھر شمسہ کھڑی کہہ رہی تھی، ایک چھوٹی بچی تمہاری وجہ سے ماں کے بغیر رہ گئی ہے اور تمہیں لگا کہ تم آسانی سے جا سکتی ہو، تم اس کا حساب ضرور دوگی۔ بے وقوف نے غلط شخص کو مار دیا ہے، اسے تو صلاح الدین کو مارنا چاہیے تھا جسے تم بہت پسند کرتی ہو۔ شمسہ اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، شمسہ ابھی باقی ریاست پر ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں امیر شیرکو کہہ رہے تھے، پہلے یاروں کی، پھر خلیفہ اور اب شہوار، قاہرہ کے لیے بہت دیر ہو جائے گی۔ صلاح الدین کہتا ہے، میں نے اپنے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے، حکم نامہ راستے میں ہے۔ شیرکو کہتا ہے، کیا ہوگا اگر باقی سرائے تک پہنچنے سے پہلے ہی پیش قدمی کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ صلاح الدین کہتا ہے، وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں چچا۔ شیرکو کہتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ صلاح الدین کہتا ہے، چچا آپ بھی پریشان نہ ہوں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں وہی ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم اس بار اپنے سلطان کو مایوس نہیں کریں گے، ہم بازار میں حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور حکم کا انتظار کریں گے۔ شیرکو کہتا ہے، اگر حکم نامہ راستے میں ہے تو تخت پر بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جب میں تخت پر بیٹھوں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مصر کا نیا وزیر کون ہے۔ جب حکم نامہ آئے گا تو میرا اختیار مطلق ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے، چچا بھی صبر کریں، اس سے شہر میں بد امنی پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ شیرکو کہتا ہے، اس کے برعکس اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے، یہ مصر کی خوشحالی اور سلطان نور الدین زنگی کی شان کے لیے ضروری ہے۔ چلو استیز، شہر شہر میں آدمی بھیجو اور ان سے کہو کہ ہر گلی میں اس کا اعلان کریں کہ امیر شیرکو کل مصر کے تخت پر بیٹھ رہا ہے۔ جس کے بعد تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر شہر میں ہم دیکھتے ہیں سپاہی آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ مت کہنا کہ تم نے سنا نہیں، مصر کا نیا وزیر سلطان نور الدین کا طاقتور امیر شیرکو منصور ہے۔ یہ سن کر سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں۔ آدمی آواز بلند کر رہے تھے، یہ مت کہو کہ تم لوگوں نے سنا نہیں، مصر کا نیا وزیر سلطان نور الدین کا طاقتور امیر شیرکو ہے۔ ہر جگہ پر یہی آوازیں گونج رہی تھی۔ ایک آدمی کہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے سپاہیوں کا مال غنیمت بھی ہمیں دے دیا ہے، وہ اس کا مستحق ہے، یہ مبارکباد اور کامیاب ہوگا۔ وہاں پر یاروکی کا آدمی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور کافی آگ بگولا ہو کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بچہ کہہ رہا تھا، گائے بہادری سے لڑا ہے اور اس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ فالیان کہتا ہے، کیا آپ نے اسے ان کو مارتے دیکھا ہے؟ بچہ کہتا ہے، میں ان کے لڑنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ولیم کہتا ہے، آپ کیوں چلے گئے تھے؟ بچہ کہتا ہے، جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو گائے نے 2 سپاہی بھیجے کہ شہزادے کی حفاظت کرو، اور وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں نے دور سے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں، میں نے پہلے ہی آپ کو سب کچھ بتایا تھا جو مجھے یاد تھا۔ سبیلا کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بالڈرون، اگر آپ اجازت دے تو ہمارے شہزادے تھوڑا آرام کر لیں۔ ولیم کہتے ہیں، جیسے آپ کا حکم شہزادی۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ امیر یاروکی کھڑے کہہ رہے تھے، تم اس وزیر کے مسئلے پر کیوں بات کر رہے ہو، پہلے خلیفہ اور اب تم۔ آدمی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ خلیفہ نے کیوں کہا ہے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ وزارت سنبھالیں۔ منظر دکھایا جاتا ہے جب شیرکو نے وہاں پر شہوار کی گردن اتاری تھی۔ آدمی کہتا ہے، میں نے اس کی منت کی اور اس سے گزارش کی کہ ان کی جان بخش دیں۔
یاروکی کہتا ہے امیر شیرکو نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اس نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ اتنے میں ہی شیرکو کا آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے امیر، اعلان کرنے والے ہر طرف یہ پھیلا رہے ہیں کہ امیر شیرکو کو کل تخت نشین ہوگا۔ شہوار کا بیٹا ہی سن کر کہتا ہے وہ اب یہ اعلان کروا رہے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے چونکہ امیر شیرکو نے قوانین کو ماننا چھوڑ دیا ہے تو اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو خون بہے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کال کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔